جاتے ہیں تو بہت سے ذہن بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ میرے اشارے سمجھتے چلے جائیں, اشاروں میں باتیں سمجھتے چلے جائیں. پہنچ رہی نا آواز آپ تک؟ یہ ہوتا رہے گا, یہ تو پاکستان کا مقدر ہے یہ جو ہو رہا ہے, اور یہ ہمارا مقدر ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم کبھی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے, یہ آتی رہے جاتی رہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بجلی جو ہے مؤنث ہے نا, اب یہ پتہ نہیں کسی کی اجازت سے جاتی ہے یا کسی کی اجازت سے آ جاتی ہے, تو مجھے نہیں پتا. اس میں تو شریعت کہہ رہی ہے مؤنث جو بھی ہو, اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے باپ کی اجازت سے باہر جائے, اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے باہر جائے. تو اب یہ تو آتی جاتی رہے گی, یہ تو آتی جاتی رہے گی. آپ میری طرف متوجہ رہیے کہ اس سے متاثر نہیں ہوئیے گا. آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزو, میں نے عرض کیا کہ پیغمبر نے کہا انا و علی من نور واحد, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. اب وہ نور کون سا ہے؟ وہ نور واحد نور ہے نا. اس میں کہیں صراحت نہیں ہے وہ نور کون سا نور تھا, اس لیے صراحت بعض اوقات علی نے کی نہیں. پیغمبر نے بھی صراحت سے کام نہیں کیا, اشارہ کیا ہے. اب سمجھ لینا کہیں نہ کہیں واحد کا اگر کوئی استعارہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ ہم نے کہا کیا تھا. تو اگر واحد سمجھنا ہو تو حدیث ہم نے بیان کر دی ہے, واحد کو قرآن کی آیت سے سمجھ لینا کہ جب ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ نے ہم پر یہ حدیث اتاری کہ انا و علی من نور واحد, اور اگر اس واحد کو سمجھنا ہے تو اسی اللہ نے مجھ پر وحی اتاری تھی, قرآن کی آیت اتاری تھی کہ جب میدان محشر ہوگا تو اللہ پوچھے گا سب سے لمن الملک اليوم, آج کس کا اقتدار ہے؟ تو سارے کہیں گے للہ الواحد القہار. سلامت رہیں, آپ نے سن لیا. آپ نے جملہ سنا, کس کیا, پہنچ گئے, اور مجھے ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں اشارے کو کھولوں. سمجھ گئے نا, آپ نے حدیث سے آیت کو ملا لیا اور آیت سے حدیث کو ملا لیا. تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, پہلا اوسط آخر سب کے سب محمد ہیں. اور اب جب سب کے سب محمد ہیں, حدیث محفوظ کر لیا آپ نے, تو جس محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس رسول نے یہ کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, اسی رسول نے قرآن میں سورہ فاتر امت تک پہنچائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی کتاب کا وارث ایک مصطفیٰ کو نہیں, جیتے رہیں, سلامت رہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث مصطفیٰ بندے کو نہیں, مصطفیٰ بندوں کو بنایا. اب اس قرآن کی آیت کی تفسیر ڈھونڈنے والے تفسیر ڈھونڈنے سے پہلے ان کو تلاش کریں جو مصطفیٰ جیسے ہیں, پہلے انہیں تلاش کریں جو مصطفیٰ جیسے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا, مصطفیٰ بندوں کو بنایا. ان مصطفیٰ بندوں میں سب سے پہلا مصطفیٰ, سمجھ گئے نا آپ, احمد مجتبیٰ. سب سے پہلے صلوات پڑھتے ذات مصطفیٰ. سب سے پہلا مصطفیٰ اللہ کا محبوب, ٹھیک ہے نا. اب سب کے سب مصطفیٰ ہیں, سب کے سب محمد ہیں, سب کے سب احمد ہیں. تو اگر قرآن کی ایک آیت کا مصداق ایک محمد ہے, سارے کے سارے محمد اس کے مصداق ہو جائیں گے نا. تو اب کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر یا ایھا المدثر کسی ایک کو کہا جا رہا ہے, اگر یا ایھا المزمل کسی ایک کو کہا جا رہا ہے, اگر یاسین کسی ایک کو کہا جا رہا ہے, اگر طٰہٰ کسی ایک کو کہا جا رہا ہے, تو پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم سب کے سب محمد ہیں. بھائی چادر اوڑھنے والے, کملی اوڑھنے والے, یہی تو ہے نا مدثر و مزمل کا ترجمہ, کملی اوڑھنے والے, کمبل اوڑھنے والے. پیغمبر نے بتا دیا صرف میں ہی چادر اوڑھنے والا نہیں ہوں, لاؤ زہرا اپنی چادر, اس میں علی بھی ہیں, فاطمہ بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین. تو اب اس چادر اوڑھنے والے لقب میں یہ چار بھی شامل ہو گئے.
اس لیے کہ یہی اسی چادر میں ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی چادر تھی جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. جی پھر اگر سمجھ گئے آپ کون سی چادر ہے. تو چادر اوڑھنے والے کہ بھائی بات یہ ہے کہ چادر اوڑھ کے سوتے تھے. جب چادر اوڑھ کے سوتے تھے تو حسن جب چادر میں آ جاتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے. حسن جب نقاب میں آتا ہے تو اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آج اللہ نے اپنے حسن کو نقاب میں رکھا ہوا ہے. اسی لیے کعبے پر نقاب ہے, اسی لیے قرآن پر نقاب ہے, اسی لیے عورت سے کہا ہے نقاب میں رہا کرو تاکہ حسن میں اضافہ ہو جائے. یہ عورتیں جو بغیر نقاب کے گھومتی رہتی اتنی بد شکل ہیں. قرآن کی نگاہ میں سب سے بدصورت عورتیں وہی ہیں جو بغیر برقعے کے پھرتی ہیں, بغیر چادر کے, بغیر پردے کے پھرتی ہیں. اس لیے کہ پردے میں حسن ہے. مرد تھوڑی حسین ہوتا ہے, عورتیں حسین ہوتی ہیں نا تو پردے میں رہیں, تو پردے میں رہیں. تو اب اللہ نے کہہ دیا کہ چادر اوڑھ کے سوتا ہے. اب نے کہہ دیا اے کمبل اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھ کے سونے والے. اتنا حسین لگا محبوب کہ چادر اوڑھ کر سونے والے, یعنی محبوب سے چادر متصل ہو گئی تو چادر کی بھی قسم کھا لی. یعنی محبوب کے جسم پر چادر آ جائے تو چادر لائق مدح ہو جائے زبان خدا میں, اور محبوب کے کاندھے پر اگر کوئی آ جائے, محبوب کی گود میں کوئی آ جائے, محبوب کے دوست پر کوئی آ جائے, محبوب کے دوست پر کوئی آ جائے, محبوب کے کاندھے پر کوئی آ جائے تو وہ کتنا بڑا لائق قسم ہو جائے گا, اتنا بڑا لائق قسم ہو جائے گا. اسی لیے کہہ دیا کہ ووالدیوں وما ولد. کتنی بڑی قسم کھائی ہے نا, اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم جس میں تم رہتے ہو, اور اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں ایک باپ اور ایک بیٹا بھی رہتے ہیں. مجھے فرما رہے نا انت حل بہذا البلد, چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں, اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک باپ ابو طالب اور ایک بیٹا علی بھی رہتا ہے. تو یہ باپ ابو طالب بھی محمد سے منسوب ہے, بیٹا علی بھی محمد سے منسوب ہے. تو چادر منسوب ہو گئی تو کہا بھائی اس چادر کی قسم جو اوڑھ کر تم سو رہے ہو. ہم نے اس چادر کو بھی لائق قسم بنا دی اور قرآن کی آیت بنا دیا اس چادر کو. اور فرمائے اس چادر کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا جو محبوب کے جسم اقدس سے مس ہو جائے, اور کہا اے چادر اوڑھ کر سونے والے, اے چادر اوڑھ کر سونے والے, اے چادر اوڑھ کر سونے والے. میرے عزیزو لکھنے والے لکھ گئے, اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا سر سے لے کر پاؤں تک. بخاری صاحب نے یہ روایت لکھی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پیغمبر کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک نور ہی نور, نور ہی نور, نور ہی نور. اور شاید ام المومنین ارشاد فرماتی ہوں گی کہ جب وہ گلی میں آ جاتے تھے تو خود ارشاد فرماتی تھی کہ مجھے خبر ہو جاتی تھی کہ رسول آ رہے ہیں. تو شاید ان وہ کہتی ہوں گے کہ نور والا آیا. ان کی زبان پر آتا بھائی, تبھی امام احمد رضا خان بریلوی نے کہہ دیا کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. تو بھائی نور والا تو سمجھ میں آ گیا, وہ نور جو لے کر آیا ہے اس کو بھی تو سمجھو. تو اب وہ ارشاد فرماتی ہیں, بڑی صدیقہ بی بی ہیں ام المومنین, ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سمجھ جاتی تھی کہ رسول ہمارے حجرے میں آنے والے ہیں, اس لیے کہ پوری گلی روشن ہو جاتی اور وہ حجرہ روشن ہو جاتا. اور کبھی کبھی میں اپنی گڑیوں کے کپڑے جو سیا کرتی تھی تو سیدھے سیدھے سوئی گر جاتی تھی, اور جب پیغمبر آتے تو میں ان کے نور کی چھاؤں میں سوئی بھی ڈھونڈ لیا کرتی تھی. یعنی دن میں بھی نور, رات میں بھی نور. اور جب پیغمبر چادر اوڑھ کر سو جاتے تھے تو چادر بھی نور کو نہیں روک پاتی تھی, چادر سے بھی نور ساطع ہوتا رہتا تھا. کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ جب پیغمبر کو ارشاد فرما رہی, چپ ہو گیا, ارشاد فرما رہی جب پیغمبر آتے تھے ان کے جسم سے نور ساطع ہوتا تھا, پوری گلی منور ہو جاتی تھی. پیغمبر کپڑے پہنے ہوتے تھے نا, سر پر امامہ, ابا, قبا, نالے, تو جسم کی قبا بھی نور نہیں روک سکتی تھی, سر کے امامے نے بھی نور نہیں روکا, پاؤں کے نالے نے بھی نور نہیں روکا. یعنی نور چھلکتا تھا, نور
نور چھلکتا تھا. تبھی تو اللہ نے کہا جیسے ہی رسول عرش اعظم پر پہنچے تو چاہا کہ نالین اتار دیں. جیسے ہی عرش اعظم پر پہنچے معراج میں تو چاہا کہ نالین اتار دیں. تو اللہ نے کہا کہ بھائی نالین پہنے چلے آؤ. اور موسیٰ تھے تم فخر موسیٰ ہو، فخر موسیٰ ہو، تو نالین پہنے چلے آؤ. یعنی یہ نالین بھی نور سے متصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نالین بھی نور کو نہیں روک پاتی، جسم کا لباس بھی نور کو نہیں روک پاتا، سر کا امامہ بھی نور کو نہیں روک پاتا. تو جس چادر کو اوڑھ کر سو رہے ہیں وہ بھی نور نہیں روک پاتی. اب پیغمبر چادر اوڑھ کر رات کو سو رہے ہیں تو معلوم ہو جاتا تھا یہ رسول سو رہے ہیں، اس لیے کہ چادر سے نور نکل رہا ہے. یعنی پیغمبر کی پہچان تھی کہ سو رہے ہیں تو پہچان یہ تھی کہ چادر سے نور نکل رہا ہو. تو جس چادر سے نور نکل رہا ہو تو سمجھ جاتے تھے بستر پہ رسول سو رہا ہے. تو تم سے بہتر تو مکے کے وہ 40 کافر تھے جو رات بھر شب ہجرت کا بستر گھیرے رہے اور سمجھ رہے تھے رسول سو رہا ہے. یعنی گویا علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور ساطع ہوتا تھا جیسے جسم اقدس رسول سے نور ساطع ہوتا تھا. اس لیے کہ علی بھی وہی چادر اوڑھ کر سوئے جو رسول چادر اوڑھ کر سوتے تھے. اس چادر نے بھی نور علی کو نہ روکا، وہ چادر بھی نور علی کو نہ روک سکی. جو چادر جس میں رسول کے نور کو نہ روک سکی وہ چادر بھی جس میں علی پر رہی، اور علی وہ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے وہاں کہا تھا کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، یا یہاں کہا تھا اے چادر اوڑھ کر سونے. توجہ فرمائی نا آپ نے. تو پیغمبر نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. تو نور بھی ایک ہے، نور کی ذو بھی ایک ہے، نور کی شدت بھی ایک ہے، نور کی وقت بھی ایک ہے، نور کی رفعت بھی ایک ہے، نور کی عظمت بھی ایک ہے، نور کی سیادت بھی ایک ہے، نور کی نجابت بھی ایک ہے، نور کی طہارت بھی ایک ہے. اس لیے کہ ایک ہی نور سے کون؟ یہ دونوں. ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی. دونوں ہی کا نام محمد ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، دونوں ہی کا نام علی ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے کہ ایک ہی نور ہے. صرف پہچان کے لیے نام رکھ دیے یہ والا جو ہے محمد ہے، یہ علی ہیں ایک ہی نور سے. اب جس نور سے ہیں اسے تو پہچانو، جس نور سے ہیں اسے پہچانو. کس نور سے ہیں کہہ دیا بھائی کہ ذرا پڑھیے گا جا کے، معرفت والی روایت ہے کہ ہر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلقنا من نور عظمتنا، پروردگار نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا. من نور عظمت ہی، اس نے ہمیں اپنے نور عظمت ہی، اپنے نور عظمت سے. سلامت رہے جو میرا ساتھ دے رہے اور جو ابھی تحیل کی منزل پر ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یقیناً وہ ابھی آ جائیں گے کشف کی منزل پر. تحیل کشف میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور ابھی تحیر کشف میں بدل جائے گا، ابھی جذب کشف میں بدل جائے گا. کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا، کسی اور کے نور عظمت سے نہیں، اپنے نور عظمت سے اللہ نے ہمیں خلق کیا. اپنے نور عظمت سے اللہ نے ہمیں خلق کیا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، سب کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. اس بازو میں بھی دوڑ رہا ہے، اس بازو میں بھی دوڑ رہا ہے، جسم کے حصے میں بھی، اس حصے میں بھی، ہر طرف خون دوڑ رہا ہے. رگ و ریشے میں خون دوڑ رہا، وینز ہیں، آرٹریز ہیں، کیپلریز ہیں، اور چھوٹی چھوٹی رگ و ریشے کا خون دوڑ رہا. جتنے لوگ بیٹھے سب کا بلڈ گروپ بھی ہے، سب کا ایک کوئی نہ کوئی بلڈ گروپ ہے. کسی کا اے پازیٹیو ہے، کسی کا بی پازیٹیو ہے، کسی کا اے بی پازیٹیو ہے، کسی کا او نیگیٹو ہے، کسی کا او پازیٹیو ہے نا. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور میں کہوں صاحب کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اے پازیٹیو. تو میں کہوں گا کہ یہ ادھر والا اے پازیٹیو ہے یا ادھر والا؟ کہتے ہیں بھائی جو خون ادھر دوڑ رہا ہے وہ ادھر دوڑ رہا ہے، جو ادھر کی صفت ہے وہ ادھر کی بھی صفت ہے. سمجھنا آپ کا کام تھا. میں نے بات کہہ دی، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کا جملہ پہنچ گیا کہ جو جسم کے ایک رگ و ریشے میں خون ہے وہ دوسرے میں بھی ہے.
جو اس والے رگ و ریشے میں خون کی صفت ہے وہ اس والے رگ و ریشے میں بھی خون کی صفت ہے. یہ خون اگر نکال لیا جائے کسی بوتل میں آ جائے اس کی صفت بدلے گی نہیں. اگر یہ جسم یہ خون آپ کے جسم سے جدا کر دیا جائے تو اس کی صفت بدلے گی نہیں. یہ خون جہاں جائے گا اس صفت کو لے کر جائے گا. آل محمد کہہ رہے ہیں اس کے نور عظمت سے بنے ہیں, تو اب جو اس کی صفت ہوگی وہ یہ جہاں جہاں جائیں گے اس کی صفت سے. یعنی جو ربط اللہ ہے آل محمد کا, جو ربط اللہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کو آسان نہ سمجھیں. ایک ربط اللہ ہمارا اور اللہ کا بھی ہے, تو کیا وہی ربط اللہ ان کا بھی ہے؟ کیا وہی رابطہ ان کا بھی ہے؟ سر اس بات ہے کہ اس رابطے میں اور ہمارے رابطے میں بہت فرق ہے. اس قرب میں اور ہمارے قرب میں بہت فرق ہے. ہمارے قریب ہے اللہ, ہم سب کے قریب ہے اللہ. آل محمد کے بھی قریب ہے اللہ, تو ہم برابر ہو گئے. بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہیں. وہاں یہ ہے کہ وہ جتنا ان کے قریب ہے یہ اتنا اس کے قریب ہے. اس بات کو کہ قرب میں فرق ہے. اللہ میری بھی شہرت کے قریب ہے اور محمد کی شہرت کے بھی قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بھی شہرت کے قریب ہے اور میری بھی شہرت کے قریب ہے, تو یہ قرب برابر ہو جائے گا. اچھا اگر برابر ہے تو جب اللہ ہر وقت محبوب کے ساتھ ہے تو یہ معراج میں کیوں بلا رہا ہے؟ ہر وقت تو ساتھ ہے, ساتھ تو ہے نا بھائی. تو اب بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو محبوب کے اتنا قریب ہوں, تمہیں بتانا چاہتا ہوں محبوب میرے کتنا قریب, محبوب میرے کتنا قریب ہے, مصطفیٰ کتنا قریب ہے. تو اب جو ایک نور کی صفت وہ سب کی صفت, جو ایک کا علم وہ سب کا علم, جو ایک کی صفت وہ سب کی صفت, جو ایک کا اقتدار وہ سب کا اقتدار, جو ایک کا اختیار وہ سب کا اختیار, جو ایک کے معجزات وہ سب کے معجزات, جو ایک کی برہان وہ سب کی برہان, جو ایک کی دلیل وہ سب کی دلیل, جو ایک کا علم وہ سب کا علم, جو ایک کا اخلاق وہ سب کا اخلاق, جو ایک کا کردار وہ سب کا کردار, جو ایک کی رفتار وہ سب کی رفتار, جو ایک کی گفتار وہ سب کی گفتار. ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو کہا کہ سب کے سب محمد ہیں. تو اب اگر کوئی ایک آیت کا مصداق ہے تو سارے کے سارے اس آیت کے مصداق ہیں, سارے کے سارے اس آیت کے مصداق ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ارشاد فرما دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اب راسخون فی العلم اگر اپنے دور کا محمد ہے تو اب تلاش کرو کہ محمد کے بعد محمد کون ہے. تو یہ علم راسخ ہونا فی العلم ضروری ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ راسخون فی العلم کا ہونا, اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن منسوخ ہو جاتا تو پھر آج تک کوئی راسخون فی العلم نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن قرآن کا منسوخ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ جب تک قرآن جائے گا تب تک راسخون فی العلم جائے گا. تلاش کرتے رہو کہ راسخون فی العلم کون ہے؟ جو علم تعبیر رکھتے ہیں, جو قرآن کی ایک ایک آیت کا علم تعبیر رکھتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ایک مصداق ہے کسی ایک آیت کا تو سارے کے سارے اس آیت کے مصداق ہوں گے, سارے کے سارے اس آیت کے مصداق ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کسی کے لیے ہے اور کسی کو آپ جدا کر دیں. اگر ایسا ہوتا کہ ایک کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے نہیں ہے تو کبھی بھی اپنے اہل بیت کے لیے لفظ منی استعمال نہ کرتے. کبھی بھی اہل بیت کے لیے لفظ منی استعمال نہ کرتے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, حسن منی وانا من حسن. حدیث ہے بھائی, یہ بھی حدیث ہے کہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یا علی انت منی وانا منک, علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. تو اب جہاں جہاں لفظ منیت جا رہا ہے وہاں صفات کا تسلسل جا رہا ہے, وہاں علم کا تسلسل جا رہا ہے, وہاں اقتدار و اختیار و تصرف کا تسلسل جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے میرے حضور کے پیغمبر نے نہ بتایا ہو, بار بار نہ بتایا ہو کہ مجھ سے منیت پر کون ہے, مجھ سے منیت پر کون ہے. کنفیوژن ہو گئی تھی ایک مرتبہ, کنفیوژن ہو گئی تھی ایک مرتبہ, ملت کو اور امت کو کنفیوژن ہو گئی تھی, کنفیوز ہو گئے تھے لوگ کہ یہ جو اب سورہ برات لے کر جا رہے ہیں یہ کون ہے. بھائی کوئی سورہ برات لے کے گئے, کنفیوز ہو گئے لوگ کہ یہ جا رہے پیغمبر نے انہیں بھیجا ہے, انہیں بھیجا ہے.
تو اب کنفیوز جو امت کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک بات جبرائیل رسول اللہ پر نازل ہوئے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، آپ کی سنی بھی ہے. کہا یا رسول اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سورہ برات آپ نے جسے دے کر بھیجا ہے تو یا تو یہ آپ خود لے کر جائیں یا پھر وہ لے کر جائیں جو آپ سے منیت پر. مشہور روایت ہے، یا وہ لے کر جائے جو آپ جیسا ہو. یہی تو کنفیوژن دور کرنا تھا کہ جانے والے کو ہم جیسا نہ سمجھ لینا. کہا کہ کہاں ہے علی آ گئے اور کہا تم جاؤ، تو یہ بتا دیا کہ علی مجھ سے منیت پر ہے. تو اب انا و علی من نور واحد کا مطلب یہ ہے کہ جو علم رسول وہ علم علی، ٹھیک ہے، جو سیرت رسول وہ سیرت علی. سب منطبق کرتے چلے جائیے. جو وجود رسول کی خصوصیت ہے، جو ذات رسول ہے، جو صفات رسول ہے، وہی ذات علی و صفات علی. کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ ہے کہ علی رسول کے ادب میں بعد میں آئے. ادب رسول میں بعد میں آئے 30 برس کے بعد آگئے کہ بھائی وہ یعنی اچھا. دوسری بات یہ ہے، بات آگے تو عرض کروں کہ یہ پورا سسٹم بنایا ہوا بھی آل محمد کا ہے. یہ پورا نظام اللہ نے آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. بھائی یہ سسٹم بنانا، اس ترتیب سے آپ حضرات جائیں گے. قریب ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ اللہ نے کہہ دیا. وہ اللہ جو دکھائی نہیں دے رہا، معراج میں رسول کو بھی نظر نہیں آیا. یا نظر آیا تو بتا دیں، اس لیے کہ نظر تو کوئی آیا، نظر کوئی آیا، لیکن جو نظر آیا اسے رسول نے پہچانا. ضروری تھا توحید بچانے کے لیے، الوہیت کے تحفظ کے لیے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ معراج میں علی نظر آئیں. کہ رسول نے بتایا وہاں کوئی مجھے نظر آیا، جو نظر آیا وہ علی تھا، اللہ نہیں تھا. ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا. اور یہ بھی رسول ہی نے بتایا. جب رسول اور علی یہ بتا چکے کہ اللہ نظر نہیں آتا تو کیسے کہہ دیتے معراج سے آ کر کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اپنے ہی فکر کو رد کر دیتے. سمجھا نا اس بات کو؟ کیسے کہتے وہاں سے معراج سے آ کر کہ میں نے اللہ کو دیکھا؟ حالانکہ کہا رسول اللہ نے، کہا اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کو دیکھا؟ کہا دیکھا. کیا ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی. کیا تو یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کیسا ہے؟ یہ علماء اہل سنت کی روایت جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی. دیکھا؟ کہا دیکھا. کہا کیسا ہے؟ دیکھیے obvious تھا یہ کوشچن، یہ پوچھنا چاہیے تھا. اگر ہم اور آپ ہوتے تب بھی پوچھتے کہ بتائیے کیسا. یہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، یہ اندر سے ایک فحص، ایک تفتیش کا مرحلہ انسان میں ہوتا ہے کہ ہر انسان وہ صاحب عقل انسان ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں سوال اٹھے کہ میرا معبود کیسا ہے. ایک صاحب عقل کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ کون ہے. بغیر پہچانے سجدہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی جانور سجدہ کر رہا ہو. اللہ کو پہچان کر سجدہ کیا جائے. اس لیے مجالس اعزا برپا ہوتی ہے کہ اس نور کو پہچانا جائے جو نور اللہ کا نور ہے. اور جب یہ سمجھ میں آ جائیں تب سجدے میں سر رکھ دینا کہ ان کا خالق جو ہے وہ تو ہے ہی لائق سجدہ. ان کا جو خالق ہے بنتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بنتا ہے کہ اس کے سامنے نماز پڑھی جائے. جو ان کا خالق ہے وہ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کا حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. سمجھے آپ؟ اس لیے ضروری ہے کہ معرفت کی بات سنی جائے اور سمجھی جائے. تو کہا کہ اس سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہوئی. دیکھا؟ کہا دیکھا. تیسرا سوال تو بنتا تھا اب بتا دیجئے وہ کیسا ہے. تو اب رسول کے اوپر یہ واجب تھا کہ اس لفظ کی تشریح کریں، اور چونکہ سامنے رسول سے محبت کرنے والے دوست تھے تو دوست پر تو واجب ہے نا کہ دوستوں کے کنفیوژن کو دور کریں، ہے نا. تو اب کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ کیسا. کیسے بتایا کیسا ہے؟ حالانکہ کہہ چکے تھے کہ دیکھ چکا ہوں، حالانکہ کہہ چکے تھے کہ ملاقات ہوئی ہے. تیسرا سوال بتائیے وہ کیسا ہے. تو رسول کو معلوم تھا کہ اگر آج میں نے حد فاصل نہ کھینچی تو ہر کسی کے ذہن میں اپنا اپنا اللہ ہوگا.
ہر کسی کے ذہن میں اپنا اپنا معبود ہوگا. پیغمبر نے کہا کہ بس تم یہ سمجھ رہو کہ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. کہا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ہمیں پہچان لو، بس تم ہمیں پہچان لو، بس تمہارے لیے کافی ہے. اب اس جملے کی تفسیر اور تعبیر اور تشریح کی علی نے. ضروری تھا مسیح رسول پر کہ رسول کے اس جملے کو تعبیر کی منزل پر لائے. وہی سوال علی سے دہرایا گیا. سب سے پہلا سوال جو علی نے سلونی کہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، جو سب سے پہلا سوال علی سے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ بہت جائے نا بھائی، سب کا سنا ہوا سوال ہے، کوئی نئی بات تو آپ کے حوالے نہیں کر رہا. سب سے پہلا سوال جو ممبر سلونی پر بیٹھ کر علی سے ہوا ہے اور کہا کہ یا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا میں ایسے رب کا سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھتا نہ ہو. اب علی نے اس جملے کی تشریح کی. پہلا جملہ وہی کہا کہ ہاں اسے دیکھا، لیکن اب رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی تشریح وسیع رسول نے کی. کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، خبردار اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، دل میں معرفت کی آنکھ پیدا کرو وہ دکھائی دے. علی نے تشریح کر دی، رسول کے جملے کی تشریح علی نے کی. وہ دکھائی نہیں دیتا، تو جب علی کہہ رہے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا تو دکھائی نہیں دیتا. یہاں پر استثناء علی کو قائم کرنا چاہیے تھا. جو بہت سے لوگ فیشن میں نصیری بن جاتے ہیں. میرے دو چار شعر میں مجھے یاد آ گیا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و علی. عرش کرسی لوح سدرہ اور دنا سجدے میں ہے. عرش کرسی لوح سدرہ اور دنا سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہے کیونکہ فاطمہ سجدے میں ہے. سب یہ سجدے میں ہے کیونکہ فاطمہ سجدے میں ہے. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں نشیری بن گیا. عرش کرسی لوح سدرہ اور دنا سجدے میں ہے، سب یہ سجدے میں ہے کیونکہ فاطمہ سجدے میں ہے. اس سے پوچھو وہ جو فیشن میں نشیری بن گیا کس کے سجدے میں؟ یہ تیرا خدا سجدے میں ہے. کچھ نصیری بن گئے فیشن میں. وہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم عبادتوں سے فارغ ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ نصیریت ہے کیا. اور میں اہل سنت سے بھی کہتا ہوں نصیری ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کم از کم پاکستان میں. یہ بے وقوفی ہے، مکانہ بات ہے. اس لیے کہ جب تک یہ مجالس اعضاء ہیں، یہ مجالس اعضاء نصیریت کی تردید ہے. یہ مجالس اعضاء نصیریت کی تردید ہے. یہ مجالس اعضاء نصیریت کی تردید ہے. یہ مجالس اب جو ہو رہی ہیں جناب سیدہ کے لیے ہو رہی ہیں، ویسے سال بھر امام حسین کے لیے ہوتی ہے. سیدہ علی کی بیوی ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اللہ کے نہ کوئی بیوی ہوتی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے. تو اب صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ علی تفسیر کر رہے ہیں. علی نے کہا کہ اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. حقائق کی آنکھوں سے دکھائی دیتا، معرفت کی آنکھ سے دکھائی دیتا. اور معرفت کی آنکھ دکھائی نہیں دیتی. اتنے عظیم جملے آپ کے حوالے، بھائی تھوڑا سا قدر تو کرے جملے کو. معرفت کی آنکھ دکھائی نہیں دیتی اور معرفت کی آنکھ سے دیکھا جائے، یعنی اس آنکھ سے دیکھا جائے اس کو جو نہیں دکھائی دیتا، اسے اس آنکھ سے دیکھا جائے جو آنکھ نہیں دکھائی دیتی. جو آنکھ دکھائی نہیں دیتی اسے ان آنکھوں سے دیکھا جائے. علی نے کہہ دیا معرفت کی آنکھ سے، حقائق کی آنکھ سے اسے دیکھو تو وہ نظر آئے گا. سوال یہ ہے علی کو یہاں ایکسیپشن قائم کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ استثناء قائم کرنا چاہیے تھا کہ تم معرفت کی آنکھ سے دیکھتے ہو لیکن میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہیں کہا علی نے؟ نہیں کہا. تو اب جب علی نے نہیں کہا تو میں اور آپ کون ہوتے کہنے والے؟ جب تک آقا و مولا نہیں کہہ رہا تو غلام کیسے کہہ دے گا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ تشریح کی رسول کے جملوں کی. علی نے پریشان تو نہیں ہو گیا؟
میں آپ سے معافی تو مانگوں گا نہیں، اگر کوئی اس عقیدے پر اس سے معافی تو نہیں مانگوں گا میں کم از کم. اگر کوئی نصیری یہاں بیٹھا ہے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا کہ میں معافی چاہتا ہوں آپ کے عقیدے کو میں نے ٹھیس پہنچا دیا. ہو جائے وہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، وہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. میں تو وہ علی بیان کروں گا جو علی خود علی نے بیان کیا. توجہ فرما رہے نا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جہاں صفات کا تسلسل ہے وہاں پر علم کا تسلسل ہے. اگر ایک محمد کے پاس جو علم ہے وہی سب کے پاس ہے، وہی سب کے پاس ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. جملہ دوں آپ کو اگر آپ کی اجازت ہو. ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. اچھا، ان مصطفیٰ بندوں میں زہرا بھی شامل ہے. بہت کم لوگوں نے بے شک کہا، ابھی دلیل دے دوں گا. یعنی زہرا بھی مصطفیٰ ہے، زہرا بھی مصطفیٰ ہے سلام اللہ علیہا. لاکھوں درود و کروڑوں درود و سلام شہزادی کی ذات اقدس ہماری جانیں فدا ہو جائے، ان کی خاک قدم پر ہماری جانیں فدا ہو جائے. شہزادی پر کہاں ہم اور کہاں شہزادی، کہاں ہماری زبان اور کہاں شہزادی کا تذکرہ. صلوات پڑھیں محمد و تو میں نے کہا کہ شہزادی بھی فاطمہ مصطفیٰ ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، آیت قرآنی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ مریم نماز پڑھ رہی ہیں اور مریم کے سامنے ہماری طرف سے یہ پیغام دو، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا. مریم مصطفیٰ ہیں، جا کے پڑھیے گا بہشتی زیور. عالم اہل سنت کی، عالم اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جو آپ کے یہاں توضیح المسائل وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہے بہشتی زیور. بہشتی زیور جہاں سے شروع ہو رہی ہے جس روایت سے، وہ روایت یہی ہے کہ پیغمبر سے روایت ہے کہ دنیا میں 4 عظیم ترین عورتیں ہیں. 4 عظیم ترین عورتیں ہیں، حوا، مریم، خدیجہ، فاطمہ. اور کہا ان چاروں میں افضل ہے فاطمہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم تو مصطفیٰ ہو اور جو بی بی مریم سے افضل ہو وہ مصطفیٰ نہ ہو؟ تو آپ جہاں پر زہرا کی فضیلت لکھی ہے سلام اللہ علیہا کی، وہاں جا کے پڑھیے گا کہ ہر روایت نے لکھا کہ زہرا مصلی عبادت پر تھی اور اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا کہ جاؤ جبرائیل کی سربراہی میں جاؤ اور جس مصلی پہ زہرا بیٹھی ہوئی ہیں اس مصلی کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ اور سب مل کے کہو یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء. اے فاطمہ، تمہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا، تمہیں اللہ نے طاہر بنایا اور تمہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا. تو زہرا بھی مصطفیٰ ہیں. بے شک بول دینا بھائی کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. روایت پڑھ چکا ہوں، روایت ہر بی بی کی شان کی ہر کتاب میں روایت موجود ہے. یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے، طاہر بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے. عالمین کی نساء میں، عالمین کی عورتوں میں اللہ نے تمہیں مصطفیٰ بنایا ہے. تو زہرا بھی مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ جملہ لے جائیے، زہرا بھی مصطفیٰ ہے، یقیناً ہے مصطفیٰ. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. جملہ سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. جی جناب سلامت رہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. کس کو؟ نبی کو. تو نبی وارث ہوا نا. اور صرف نبی ہی نہیں، نبی کے بعد اور مصطفیٰ وارث ہے. تو گویا اور بھی وارث، یعنی نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. اس لیے پرسوں میں نے ایک جملہ کہا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہے اگر کوئی باغ لے لیا جائے. قرآن کی وراثت کوئی نہیں چھین سکتا، علم رسول کی وراثت کوئی نہیں چھین سکتا. ممبر تو چھین سکتے ہو، سلونی کوئی نہیں چھین سکتا.
علومی پہ قبضہ نہیں ہو سکتا، علم پر قبضہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی تفسیر اور تعویل پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر وہی بیان ہوگی کہ جو آل محمد نے بیان کر دی۔ شام والا آ گیا مدینے، شام والا آ گیا مدینے، وہاں کسی نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن عباس جو ہے نا رسول کے چچا بھائی، رسول کے چچا بھائی جو ہے یہ علی کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ شام والے سے کہا یہ ابن عباس علی علی کیا کرتے، اب تو سمجھے نا، یہ علی علی کیا کرتے۔ شام والا وہاں آ گیا اور کہا کہ بھائی بات یہ کہ ہم نے تو منع کیا علی علی کرنے سے۔ یہ اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو بات دیکھیے، مولانا ابو العلا مودودی نے یہ جملہ لکھا ہے۔ جملہ کون سا لکھا ہے کہ شام میں کئی برس، ہزاروں ممبروں، 40 برس تک ذکر علی پر پابندی تھی۔ یہ جا کے پڑھ لیا جائے، مولانا ابو العلا مودودی نے لکھا ہے۔ بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے حوالہ دے دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو منع کیا، یہ آپ علی کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں؟ خبردار علی علی نہ کیا کریں۔ میں نے ان کے جملے کی تشریح کی، وہ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت نہ بیان کریں۔ ابن عباس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے۔ جیتے رہے، سلامت رہے، ابھی گفتگو چل رہی ہے، آپ سمجھ رہے تقریر ختم ہو رہی ہے لیکن گفتگو چل رہی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ تم جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ علی علی نہ کرو۔ کہ نہیں، جو اصل میں کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ کہ بھائی کہہ تو رہا ہوں کہ علی کی فضیلت بیان نہیں ہوگی۔ کہ نہیں، جو اصل بات ہے وہ کہو۔ ظاہر سی بات ہے غصہ آ گیا، کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں اصل الفاظ یہ ہے کہ علی کی فضیلت بیان نہ کرو۔ کہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ علی کی فضیلت نہ بیان کرو، بلکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن نہ پڑھو۔ جو فرما رہے کہا کہ بھائی اصل میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن نہ پڑھو۔ نہیں، میں یہ کب کہہ رہا ہوں قرآن نہ پڑھو؟ قرآن پڑھا جائے گا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن صرف پڑھا جائے گا یا اس کی تفسیر بھی کی جائے گی؟ کہ تفسیر بھی کی جائے گی، لیکن تفسیر وہ کی جائے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ کہا اس نے کہ تفسیر وہ ہوگی جو ہم کریں گے، تفسیر وہ بیان ہوگی جو ہماری بیان کی بھی تفسیر ہے۔ جو آج ابن عباس کھڑے ہو گئے جلال کے عالم میں کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن نازل تو ہو بنو ہاشم پر اور تفسیر بنو امیہ والی بیان کی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب جس پر قرآن نازل ہوا ہے تعبیر بھی اسی سے پوچھی جائے، تفسیر بھی اسی سے پوچھی جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور مفسر نہ ہو۔ بڑا جملہ آپ نے جب محفوظ کیا، یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور وارث نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ورثہ ہو اور وارث نہ ہو۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا تو کتاب ورثہ ہو گئی نا، ورثے میں جائیداد ہی تو ملتی ہے نا۔ تو آل محمد کی جائیداد یہ باپ نہیں ہے، آل محمد کی جائیداد یہ قرآن ہے۔ آل محمد کی جائیداد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ آل محمد کی جائیداد قل یا ایھا الکافرون۔ آل محمد کی جائیداد قل اعوذ برب الفلق۔ آل محمد کی جائیداد قل اعوذ برب الناس۔ آل محمد کی جائیداد اذا جاء نصر اللہ۔ آل محمد کی جائیداد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آل محمد کی جائیداد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آل محمد کی جائیداد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل محمد کی جائیداد ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آل محمد کی جائیداد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آل محمد کی جائیداد انا اعطیناک الکوثر۔ یہ ہے جائیداد آل محمد، یہ ہے ملکیت آل محمد، یہ ہے ترکہ آل محمد۔ تو جب تک ورثہ ہے اس وقت تک وارث کا ہونا ضروری ہے، اور آج تک قرآن کا جوں کا توں رہنا یہ بتا رہا ہے۔ جملہ جوڑ لینا بھائی کہ کوئی محافظ ہے، قرآن کا آج تک ویسا کا ویسا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ کوئی قائم ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے۔
کوئی قائم ہے جو اس ورثے کی حفاظت پر مامور ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب کہیں مجھے آ کے بتایا جائے اور بولی بات، اللہ نے کہہ دیا ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کی. اللہ ہر چیز بالسبب کرتا ہے، بالسبب. قرآن شروع ہو رہا ہے سبب سے، بسم اللہ، جسے بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے اسم کے سبب. اب مجھے نہیں پتا کہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف جا رہا ہے یا اسم کی طرف جا رہا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے. تو ہر چیز بالسبب ہے، بالسبب ہے اس کا نظام ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کون تو اتنا بڑا چھتنار برگد کا درخت آ جائے، نہیں ہوگا، سبب ہوگا. ایک بیج، ایک چھوٹا سا بیج سبب ہوگا. ہر چیز بالسبب ہے، بالسبب ہے. تو جب ہر چیز بالسبب ہے تو یہ قرآن کی حفاظت بھی بالسبب ہے، قرآن کی حفاظت بھی بالسبب ہے. لیکن اس سبب کے کام کو وہ اپنی طرف منسوخ کر لیتا، منسوخ کر لیتا. کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں اللہ ظاہر ہو گیا اور اس نے قرآن کو ایسے اپنی حفاظت میں لیا ہو. خبردار کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تم میں سے طاہر کون ہے وہ چھوئے گا. لا یمسہ الا المطہرون، بھائی بات ہے، وہ جوڑا کرنا کم از کم. کہیں ہم نے نہیں دیکھا. اچھا بات یہ ہے کہ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیسے جملہ پہنچے گا. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اندر سے میری طبیعت مسکرا رہی ہے اور مجھے یہ یقین کامل ہے کہ آپ بھی مسکرائیں گے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی پرورش کی. آئی نا مسکراہٹ آپ کے چہرے پر. ہم نے آپ کو یتیم پایا، الم یجدک یتیما فآویٰ. ہم نے آپ کو، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ سوال کیا نا اللہ نے، بھئی سوال ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی پرورش نہیں کی؟ تو رسول نے کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں. جواب رسول کا ہوگا نہیں، نہیں. اللہ کیا جواب ہوگا؟ ہاں پروردگار تو نہیں مجھے یتیم پایا، تو نہیں مجھے اپنی آغوش میں لے لیا. مجھے دکھاؤ 1400 برس کی تاریخ کسی جانور سے منسوب کوئی راوی سے بھی لکھی ہوئی تاریخ، کہیں دور اسکار کسی چھوٹی سے چھوٹی روایت میں دکھا دو کہ کہیں اللہ نظر آیا ہو رسول کو اپنی گود میں لیا ہوا. ایک ہی وجود ہے جسے وجود ابو طالب کہا جاتا ہے، جسے ابو طالب کا وجود کہا جاتا ہے. ابو طالب کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے، اپنا کام کہہ رہا ہے. کبھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ تمہاری روح قبض کرتا. ایک طرف کہہ رہا ہے موت کے وقت اللہ روح قبض کرتا ہے، تو پروردگار یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسے کیوں خلق کیا؟ ملک الموت کیا ہے؟ ہم نے تو سنا کہ ملک الموت آتا ہے، تو ملک الموت کے کام کو اللہ اپنا کام کیا. تو ملک الموت کا کام اللہ کا کام. کوئی ہے جو اسرائیل کو کافر کہے؟ بھائی جملہ کہہ چکا ہوں میں. کوئی ہے جو اسرائیل کو کافر کہتے؟ نعوذ باللہ نہیں. اس لیے تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے. محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، اور زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب کسی کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ رہا ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو ابو طالب کو مومن کہہ دیجیے، اگر آپ کے پاس کفر ہے تو جس کے پاس جو ہوتا ہے کوئی دیتا ہے نا بھائی. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا. ختم ہو گئی گفتگو. اور ابو طالب نے اس کار حکم الہی کو کیسے نبھایا؟ ایسے نبھایا کہ جا رہے ہیں
آ گیا وقت آخر ابو طالب کا، اور بلایا علی میرے قریب آ جاؤ. علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا علی یہ میرا بھتیجا محمد، جہاں اس کا پسینہ گرے وہاں تمہارا خون گرنا چاہیے. حفاظت کرنا علی کی، حفاظت کرنا نبی کی. علی نے اسی وقت اپنے بابا سے وعدہ کیا کہ بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری رگوں میں جب تک ایک قطرہ خون باقی ہے نہ ذات محمد پہ کوئی حرف آئے گا نہ پیغام محمد پہ کوئی حرف آئے گا. اور جاتے جاتے علی نے وہی سب کچھ نبھایا. ختم ہو گئی بات. کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں آل محمد میں سے سب کی سب اولاد ابو طالب، یا تو عقیل کی اولاد ہے یا جعفر کی اولاد ہے یا علی کی اولاد ہے. یہ سب کے سب ابو طالب ہی کی تو اولاد ہے. اور میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی کوئی لاشا حسین اٹھا کے لاتے ہوں گے، جب بھی کوئی لاشا حسین اٹھا کے لاتے ہوں گے، جب بھی مسلم کا لاشا آیا ہوگا، جب کربلا میں مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے ہوں گے، جب کربلا میں اون و محمد کے لاشیں آئے ہوں گے، جب کربلا میں قاسم کا لاشا آیا ہوگا، جب کربلا میں ایک بوڑھا باپ کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا ہوگا، جب کربلا میں حسین نے عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے ہوں گے، تو میرا دل کہتا ہے کہ رسول عالم ارواح میں ابو طالب کا شکریہ ادا کرتے ہو. چچا یہ آپ کی اولاد ہے، چچا یہ آپ کی اولاد ہے، چچا یہ آپ کی اولاد ہے. اور آج تک آپ کی اولاد میرے پیغام کی حفاظت کر رہی ہے. میرے عزیزو سلام ہو جناب ابو طالب پر کہ آج تک ابو طالب کا خون ہی محافظت دین پر اور محافظت قرآن پر معمور ہے. یہ جو آج کا میرا حجت زمانہ ہے یہ بھی تو اولاد ابو طالب ہی ہے نا. ذریت زہرا ہے، زہرا کا آخری بیٹا ہے، لیکن ہے تو وہی خون، ہے تو وہی نسل جو نسل ابو طالب ہے. تو میرے عزیزو آج بھی میرا امام میرے وقت کا امام آج بھی خاموش نہیں رہتا. میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں. بعض اوقات رونا آتا ہے، بعض اوقات رونا نہیں آتا، لیکن قسم کھا کے کبھی عالم خواب میں، کبھی عالم توسل میں، کبھی عالم ارواح میں، کبھی مولا سے توسل کی کوشش کرنا اور یہ دیکھنا کہ جب بھی مصائب شروع ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلی آواز مردوں میں ہائے کی آتی ہے وہ حجت زمانہ کی، اس لیے کہ مجلس میں آ جاتے ہیں. اور یہ میں اپنے عقیدے کی اور اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ مردوں میں پہلی آواز تو آتی ہے. لیکن عجیب بات ہے، یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی ذاکر مصائب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ہائے کی آواز پردے کے پیچھے سے کسی خاتون کی آتی ہے. نہ معلوم وہ خاتون کوئی یہی کی خاتون ہوتی ہے یا جنت البقیع سے کوئی بیوی آ جاتی ہے کہ ہاں میرے بیٹے حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے لال حسین کی غربت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ ماں ضرور آ جاتی ہے. اور وہ ماں خالی ہاتھ نہیں آتی ہے، رومال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. میرے علماء نے مجھے یہی بتایا، رومال ہوتا ہے بی بی کے ہاتھ میں، اور بس وہ کسی رونے والے کے آنسوؤں کو گرنے نہیں دیتی، اپنے رومال میں جذب کر لیتی ہیں اور تمہارے آنسوؤں کی یہ قدر ہو جاتی ہے کہ وہ رومال سیدہ کا حصہ بن جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے میرے عزیزو. اب مرحومین کو ایصال ثواب ہو جائے. جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان دونوں مرحومین اور مومنین مومنات کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، وہ ارواح یہاں موجود ہیں. یہ بات یاد رکھنا، جس مومن اور مومنہ کی روح کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اسے اجازت ملتی ہے کہ وہ جائے اور دیکھے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے کر کیا رہے ہیں. ہر مومن اور مومنہ کی روح کو اس کے مرتبے کے حساب سے اجازت ملتی ہے. کسی کو اجازت ملتی ہے 5 دن کے بعد جاؤ، کسی کو اجازت ملتی ہے ہر 7ویں دن جاؤ، کسی کو اجازت ملتی ہے ہر 10ویں، ہر مہینے کے بعد جاؤ. کچھ اتنے عظیم المرتبت ہوتے ہیں کہ انہیں اجازت ملتی ہے کہ روز جاؤ اور دیکھو. تو ارواح المومنین مومنات اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں اور زیادہ تر فجر کے وقت اور زیادہ تر مغرب کے وقت آتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ فجر میں بھی زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھا کرو، مغرب میں بھی زیادہ دیر، اور پھر کسی نہ کسی صورت سے ہر وقت ایصال ثواب کیا کرو. نہ معلوم کون سے مومن کو کس منزل برزخ پر کون سے تحفے کی ضرورت پڑ جائے.
کون سے تحفے کی ضرورت پڑ جائے. جب جاتا ہے نا یہاں سے کوئی مومن اور مومنہ، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو جس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون ہے، اور اس کی روح کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ پھر ہر انسان کو اس کے اصل روپ میں دیکھا کرتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جب جنازے میں جاؤ تو معافی ضرور مانگ لیا کرو. وہ مومن اور مومنہ سن رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں اس کا جنازہ جب جاتا ہے قبرستان کی طرف تو ساتھ میں اس کی روح بھی جا رہی ہوتی ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری میت، میرا جسم جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کے کاندھوں پر جا رہا ہے. ایسے میں اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تلقین پڑھی جاتی ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے. اسمع افہم اسمع افہم. ایک عالم نے لکھا کہ انہوں نے لکھا، خواب میں بیان کیا کہ جب میں قبر میں اتار دیا گیا اور میری قبر کو بند کر دیا گیا، ایسے میں میری قبر فوراً منور ہو گئی، فوراً روشن ہو گئی. میں نے اپنے چاروں طرف 5 انوار دیکھے، ایک دائیں پہلو، ایک بائیں پہلو، 2 میرے سامنے پاؤں کی طرف، ایک میرے سرہانے. میں نے دائیں پہلو والے نور کو دیکھا، ایک نور مجسم، ایک شکل میں، ایک وجود کی شکل میں، ایک خوبصورت انسان کی شکل میں. میں نے کہا تم کون؟ کہا جو دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی آج میں مجسم ہو کے آ گیا. میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ختم کر دوں کیا بات؟ کیا آپ سننا نہیں چاہتے کہ ہوتا کیا ہے قبر میں؟ ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ میرے ساتھ رہے، مجھے دیکھے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. کہا کہ 5 انوار میں نے دیکھے. دائیں طرف میں نے کہا آپ کون؟ کہا تمہاری نمازیں. بائیں طرف کہا جو تم نے اعمال صالحہ، روزے رکھے. سامنے کہا حقوق العباد، حقوق اللہ جو تم نے ادا کیے آج تمہارے ساتھ منور ہو کے آ گئے. کا سرہانے جو نور تھا وہ انتہائی خوبصورت انسان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں. ایسا حسین نوجوان میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اب جو میں نے پلٹ کے دیکھا، ان سے پوچھا آپ کون؟ کہا دل میں جو محبت علی رکھتے تھے آج وہ محبت علی مجسم ہو کے تمہارے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ برزخ کی ہر منزل پر رہوں گا. ختم ہو گیا میرے پاس وقت نہیں تو پورا سفر بیان کر دیتا. آخری جملہ سن لیجئے گا، رونا چاہو تو رو لینا، نہیں رونا چاہو تو نہ رونا. یہی تقریر کا آخری جملہ ہو جائے گا. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے آ گئے، کچھ فرشتے آئے تو مجھے شکنجے میں جکڑا گیا. میرے جسم سے عجیب و غریب سیال رنگ کا مادہ نکلتا چلا گیا. میں پاک و پاکیزہ ہو گیا. اس کے بعد میرے جسم سے کچھ چیزیں نکالی گئی، پوٹلیاں بنا کے رکھ دی گئی. اس پہ لکھ دیا گیا یہ کس مقام پر کام آئے گا، یہ کس مقام پر، یہ کس مقام پر، یہ کس مقام پر. وہ پوٹلی میرے حوالے کر دی گئی. ایسے میں نے دیکھا کہ میری قبر ایک وسیع و عریض ہال میں تبدیل ہو گئی. اتنا بڑا ہال کہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اس میں کچھ لوگ نورانی داخل ہوئے. میری قبر میں قالین بچھا دیے گئے، میری قبر میں قمقمے لگا دیے گئے، روشن فانوس لگا دیے گئے. کچھ ایسے زرعی کمر غلام آ گئے کہ جن کے ہاتھ میں عود و عنبر کی انگیٹھیاں تھیں. خوشبو سے میرے پوری قبر منور ہو گئی. ایسے میں ایک تخت لگا دیا گیا، اس تخت پہ گاؤ لگا دیا گیا، اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی آنے والا ہے، جیسے کوئی آنے والا ہے. میری قبر کے ہال کے بالکل آخری سرے پر ایک بڑا سا دروازہ نظر آیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا دروازہ کھلا. جیسے ہی دروازہ کھلا ایک نورانی ہستی میری قبر میں داخل ہوئی. اس کے دائیں بائیں 2 جوان بھی ساتھ آ رہے تھے. میں آگے بڑھا، ان کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا آپ کے آنے سے میری قبر منور ہو گئی، آپ کے آنے سے میری قبر روشن ہو گئی، آپ کے آنے سے میری قبر محل میں تبدیل ہو گئی. آپ بتائیں گے آپ کون ہیں؟ میں ان کے قدموں پہ گرا ہوا تھا. انہوں نے مجھے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی تو میری زیارت پڑھتا رہا، آج میں تیری زیارت نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا رہا. آج حسین تیری قبر میں آ گیا ہے، آج حسین تیری قبر میں آ گیا ہے. کیا سن رہے میرے عزیزو؟ آخری جملے تقریر کے ہو جائیں گے، اسی پہ رو لینا. ایک بار اس مومن نے پوچھا مولا یہ 2 نقاب پوش جوان آپ کے دائیں اور بائیں کون ہے؟ کا پہچانا نہیں، ایک عباس ہے، ایک علی اکبر ہے. ایک بار مومن نے پوچھا ان دونوں کے جسم پر ہتھیار کیوں سجے ہوئے ہیں؟ کہا عباس کے دل میں خواہش جنگ رہ گئی، عباس کو جنگ کی اجازت نہیں.